سنو، اگر تمہاری زندگی میں مشکلات بڑھ رہی ہیں، اگر ہر دروازہ بند ہوتا جا رہا ہے، اگر ایسا لگ رہا ہے کہ ہر کوشش رائیگاں جا رہی ہے، تو سنو، شاید تمہارے ساتھ کچھ خاص ہو رہا ہے۔ شاید یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نئے مقام کی طرف لے جا رہا ہے، جہاں تمہاری ہمت، تمہارا صبر اور تمہارا ایمان آزمائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ جب کسی کو بلند مقام دینا چاہتا ہے تو اچانک کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، اور اگر تم ان نشانیوں کو پہچان لو تو تمہارا حوصلہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، تم گر کر بھی اٹھو گے، تمہارے اندر وہ طاقت پیدا ہوگی جو تمہیں دنیا کی کسی بھی مشکل کے سامنے مضبوط رکھے گی۔ تو سنو، آج میں تمہیں وہ 3 نشانیاں بتانے والا ہوں جو اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نئے اور بلند مقام کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ جب اللہ تمہیں ایک نیا مقام دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تمہاری آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں، ہر طرف سے مشکلات آنے لگتی ہیں، دوست دشمن بننے لگتے ہیں، جو قریب تھے وہ دور ہونے لگتے ہیں، مالی حالات بگڑنے لگتے ہیں، اور لگتا ہے کہ زندگی تمہارے خلاف ہو چکی ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تمہیں آزمائش کی بھٹی سے گزار کر تمہیں خالص سونا بنانا چاہتا ہے۔ جیسے لوہا آگ میں تپ کر مضبوط ہوتا ہے، ویسے ہی تمہاری روح کو طاقتور بنانے کے لیے تمہیں مشکلات سے گزارا جا رہا ہے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بس یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ یقیناً ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تاکہ اللہ سچوں اور جھوٹوں کو جانچ لے۔ تو جانتے ہو اس آیت میں کیا راز چھپا ہے؟ اللہ تمہیں اس مشکل وقت میں دیکھ رہا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ تم واقعی اس پر بھروسہ کرتے ہو یا نہیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم مشکلات کے آگے ہمت ہار دیتے ہو، آپ پھر صبر اور ایمان کے ساتھ کھڑے رہتے ہو۔ یاد رکھو، جو لوگ اللہ کی آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں وہی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ ایک خاص مقام عطا کرتا ہے، وہی لوگ تاریخ بناتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ سنو، اگر تمہاری زندگی میں وہ لوگ جو کبھی تمہارے قریب تھے آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں، اگر وہ مواقع جو کبھی تمہارے لیے آسان تھے اب تمہیں مل نہیں رہے، اور اگر وہ راستے جو کبھی سیدھے لگتے تھے اب بند ہو رہے ہیں، تو سنو، گھبرانا نہیں، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہیں ایک نئے مقام کی طرف لے جا رہا ہے اور تمہارے لیے کچھ بہتر لکھ چکا ہے۔ یاد رکھو، جب کسی پر اللہ کا خاص کرم ہونے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اس کے ماضی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تمہیں ایسا لگے گا کہ سب کچھ تمہارے خلاف ہو رہا ہے، لوگ تمہاری قدر نہیں کر رہے، تمہیں نظر انداز کر رہے ہیں، تمہاری صلاحیتوں کو تسلیم نہیں کر رہے۔ لیکن جانتے ہو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس زمین سے نکال رہا ہے جو تمہاری منزل کے لیے چھوٹی پڑ چکی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہیں اپنے ارد گرد عجیب و غریب تبدیلیاں نظر آنے لگتی ہیں، وہ لوگ جو تمہارے ساتھ تھے وہ تو خود چلے جاتے ہیں، پھر حالات انہیں تم سے دور کر دیتے ہیں، اور تم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہو کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر تمہیں
किसी नई मंजिल पर पहुंचना है तो तुम्हें पुराने रास्ते छोड़ने होंगे। अगर तुम्हें एक नई जिंदगी मिलनी है तो पुरानी जिंदगी का खत्म होना जरूरी है। और अल्लाह यही कर रहा होता है, तुम्हारी जिंदगी से वो सब निकाल रहा होता है जो तुम्हारे लिए रुकावट बन सकता था, जो तुम्हारी तरक्की की राह में आ सकता था। और सुनो, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते, तो जानते हो। इस आयत में अल्लाह क्या कह रहा है? वो तुम्हें ये समझा रहा है कि जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है वो तुम्हारी नजरों में बुरा हो सकता है, लेकिन हकीकत में वो तुम्हारे हक में सबसे बेहतर है। तुम इन लोगों के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हें छोड़ चुके हैं। तुम उन मौके पर अफसोस कर रहे हो जो हाथ से निकल चुके हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें एक ऐसे मकाम की तरफ ले जा रहा है जहां तुम्हारी हकीकी कामयाबी छपी हुई है। याद रखो, जब कुश्ती का लंगर खिलता है तो इसे तूफानों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही तूफान इसे एक नई मंजिल तक ले जाते हैं। अगर अल्लाह तुम्हारी जिंदगी के लंगर खोल रहा है तो घबराओ मत, बस सब्र करो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल करीब है। और सुनो, अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक लग रहा है लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिल रहा, अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जहां तुम हो वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है, अगर तुम्हारी सोच बदलने लगी है और तुम्हारा दिल किसी और समत जाने के लिए बेचैन होने लगा है, तो सुनो, ये आम बात नहीं है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारे दिल को जगा रहा होता है, जब वो तुम्हें एक इशारा दे रहा होता है कि अब वक्त आ चुका है तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली का। याद रखो, जब किसी पर अल्लाह का खास करम होने वाला होता है तो सबसे पहले वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हारी सोच बदलने लगी है और तुम्हारा दिल किसी और समत जाने के लिए बेचैन होने लगा है, तो सुनो, ये आम बात नहीं है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारे दिल को जगा रहा होता है, जब वो तुम्हें एक इशारा दे रहा होता है कि अब वक्त आ चुका है तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली का। याद रखो, जब किसी पर अल्लाह का खास करम होने वाला होता है तो सबसे पहले वो इसके अंदर एक बेचैनी पैदा कर देता है। वो काम जो कभी तुम्हें अच्छे लगते थे अब तुम्हें बेमनी लगने लगते हैं। वो रास्ते जो कभी सीधे लगते थे अब तुम्हें बेकार महसूस होने लगते हैं। तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि तुम्हारी जिंदगी का कोई और मकसद है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो मकसद क्या है। और सुनो, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जिन्होंने हमारी राह में कोशिश की हम जरूर उन्हें अपने रास्ते दिखाएंगे। और बेशक अल्लाह नेकोकारों के साथ है। तो जानते हो इस आयत में अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह तुम्हें यह सिखा रहा है कि अगर तुम्हारा दिल बेचैन है, अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हें कुछ बड़ा करना है, अगर तुम्हारी रूह किसी और समत जाने के लिए तड़प रही है, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हें एक नए रास्ते पर ले जाना चाहता है। लेकिन सुनो, अक्सर लोग इस बेचैनी को गलत समझते हैं। वो इसे परेशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, आप फिर मायूस होकर बैठ जाते हैं। लेकिन जानते हो, ये बेचैनी मायूसी नहीं
بلکہ ایک سگنل ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اس سے دعا کرنی ہے اور اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو جانا ہے جو تمہیں تمہاری حقیقی منزل تک لے جائے گا۔ یاد رکھو، جو لوگ اس بے چینی کو پہچان لیتے ہیں وہی لوگ اپنی زندگی بدلنے میں کامیاب ہوتے ہیں، وہی لوگ اللہ کی دی ہوئی نشانیوں کو سمجھ کر ایک نئی دنیا کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ سنو، اگر تمہاری زندگی میں یہ 3 نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اگر تمہاری آزمائشیں بڑھ رہی ہیں، اگر پرانے رشتے اور راستے ختم ہو رہے ہیں، اور اگر تمہارے دل میں ایک عجیب بے چینی پیدا ہو رہی ہے، تو جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تمہیں ایک نئے مقام پر لے جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے۔ تمہیں گھبرانا نہیں ہے، تمہیں ہمت نہیں ہارنی، تمہیں اللہ کی راہ میں چلنا ہے اور اس پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ کی راہ میں چلتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، آج جو تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے وہ تمہارے خلاف نہیں بلکہ تمہارے حق میں ہو رہا ہے۔ تمہیں صرف صبر، دعا اور محنت کے ساتھ اللہ پر یقین رکھنا ہے، اور تم دیکھو گے کہ وہ تمہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔